اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم اپنی حدیث کی کلاس میں ریاض الصالحین کے پہلے باب جس کا عنوان اعمال اور اقوال میں حسن اور خالص نیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے ضمن میں حدیث نمبر 10 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی 2-3 احادیث جو ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی ان میں یہ واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو، اور ان اچھی اور خالص نیتوں کے مطابق کیے گئے اعمال جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کسی دنیاوی مقصد کے لیے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے یا جہاد کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی ایک دنیاوی ہے اور اس کی نیت کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 9 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ قاتل اور مقتول دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا، دونوں کا ہی ارادہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، اس ارادے کے مطابق وہ دونوں جہنمی ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی عذر یا کوئی اللہ کی رضا کی خاطر ان کا کوئی عمل نہ ہو۔ تو قاتل اور مقتول جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی وہ دونوں بھی جہنمی ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ حد تک ہم نے دیکھ لی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کو صحیح معنوں میں سمجھیں ہم، اور اگر بیان کرنے میں یا سننے میں کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے سیدھے رستے کی طرف رکھے، آمین۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 10۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک مشترکہ متفق حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار میں یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔
فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں اس کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ اوکے، اس کے علاوہ مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں کچھ اضافی الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کو نکالتی اٹھاتی ہے، یا جب تک کوئی عذر یا جب تک کوئی وجہ اس کو وہاں سے اس مجلس سے اٹھا نہ دے۔ تو یہ حدیث بہت عام فہد الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں نماز کو باجماعت ادا کرنے کی، مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ مسجد کی طرف جانا، اس کی نیت کر کے نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کی نیت کے ساتھ جانا، نماز کی طرف بڑھنا، مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، وہاں پر ذکر الہی کرنا، نماز کے بعد بھی وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے ذات میں مشغول رہنا، اس کی بہت فضیلت اور بہت اہمیت اس پہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے فائدے جو یہاں پر لکھے گئے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنی تو جائز ہے، تاہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی 25، 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ یعنی مختلف روایات میں نماز کو، مردوں کے لیے نماز کو باجماعت پڑھنے کے لیے بہت زور دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہاں پر ہے کہ نماز دیگر اعمال خیر سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ وہ نمازی جو مسجد میں گیا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اور مسجد میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نیت کا عمل دخل، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا خلوص نیت سے، اس کا ذکر اذکار کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب نیتوں پر منحصر ہے۔ اگرچہ کہ گھروں میں، مردوں کی گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت، مطلب جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کا مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو بلا عذر، بلا شرعی عذر مسجد میں نہیں جاتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے بہت سخت قسم کے احکامات بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مدینہ میں، مطلب کچھ موذی جانور بھی ہیں، کبھی گرمی سردی بھی ہوتی ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ چلنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ تو پہلے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ واپس مڑے واپس جانے کے لیے، تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ تو اب ایک صحابی جو نابینا ہے، جن کے پاس عذر ہے، وہ بھی اگر مسجد کے اتنا پاس رہتے ہیں اور اتنی آسانی سے مسجد میں، مطلب اتنا قریب ہے کہ وہ اذان کی آواز سن سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مسجد میں آنا ضروری قرار دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو ہٹے کٹے اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ قائم نہیں کرتے نماز کو، ان کے لیے بہت وعید ہے، ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ کچھ احادیث میں بہت سخت ممانعت ہے۔ البتہ شرعی عذر کے ساتھ جس میں نیت کا بہت اہم اور بہت
ہی گہرا عمل دخل ہے۔ شرعی عذر کے ساتھ اگر کسی کو گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے یا غیر مسجد میں پڑھنی پڑتی ہے تو نماز کی حد تک وہ جائز ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھیں، اگر حدیث نمبر 11 جو یہاں پر ہے، اس حدیث میں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا اللہ کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لیکن اللہ کی طرف منسوب کی گئی اور اللہ کے الفاظ کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ وہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، پھر اس کو توضیح فرمائی، پس جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس میں بہت توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مائک آن ہوگی کسی کا۔ اللہ تعالیٰ معذرت، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک نیکی کامل لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں، یعنی برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں، عمل کیا نہیں برا عمل، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ اب یہ حدیث اتنے وسیع معنی رکھتی ہے ہمارے لیے، اور اتنے سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی خالص نیت کے تحت کسی اچھے عمل کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھی بات کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کا کام کر گزرتا ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کا کام جو ہے وہ عمل میں بدل جاتا ہے، تو اس کا بدلہ 10 نیکیوں سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اس کے عمل، اس کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کا یا نیکیوں کا بدلے دینے میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں اس کے ثواب میں لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی ایسا ارادہ کرتا ہے جو اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، جس میں کوئی گناہ کا ارتکاب ہے، جس میں کوئی برائی کا ارتکاب ہے، تو اس طرح کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس ارادہ کرنے کے لیے اس کو کوئی برائی، اس کے ضمن میں کوئی بدی نہیں لکھی جاتی۔ جتی پڑا یعنی جب نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، برائی کا ارادہ کیا تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اب اگر اس ارادے کے مطابق وہ برائی نہیں کرتا، یعنی برائی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو ترک کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، یعنی اس نے برے عمل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے کیا نہیں تو اس کو ایک نیکی مل گئی، اور اگر بالفرض وہ ارادے کے مطابق اس برائی کو انجام پا لیتا ہے، اس برائی کو عمل میں لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی
اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اب یہ حدیث، اور یقیناً ہم نے بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات قرآن کی سنی ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ وعید دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وارننگز دیتا ہے کہ کس قدر جہنم میں لوگ پھینکے جائیں گے، کس قدر لوگ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کے نیتوں کی بنیاد پر، جس طرح سے انہوں نے دکھاوے سے کام کیا، جس طرح سے اللہ کے احکامات سے انحراف کیا۔ تو ہم یہ حدیث کو اگر دیکھیں کہ یہاں پر تو رمضان کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر وقت نیکیوں کی سیل لگا رکھی ہے کہ ایک نیکی کا ارادہ کرو، تمہارے لیے نیکی لکھ دی گئی، نیکی کو انجام دے دو، تمہارے لیے کم از کم 10 نیکیاں یا 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اس کے اجر میں لکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے، برائی کرو گے تو برائی میں کٹوٹی ہے، برائی لکھی نہیں جاتی، لیکن اگر کر بھی لیتا ہے کوئی تو اس کے بدلے میں صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر نیکیاں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں اور برائیاں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں اور کم سے کم لکھی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اعمال اکثر اوقات ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت سارے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور میں اگر واضح الفاظ میں کہوں اور اگر کسی کو برا نہ لگے، میں بھی اس میں یقیناً شامل ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا یا اللہ کے کسی شریعت کے خلاف جاتی ہیں، پھر بھی وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ تو ہم ایکچولی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنے کی طرف بڑھنے کی بجائے ایک ایک برائی اپنے ضمن میں لکھ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بہت ساری حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ انجام بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایک برائی لکھ کر، ایک ایک برائی جمع کر کے وہ نیکیوں سے زیادہ کر لی جاتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس کو فردر ایلیبوریٹ کروں، کوئی مشکل الفاظ نہیں، کوئی مشکل میسج نہیں، ہمیں ضرور اس پہ تھوڑی سی توجہ دے کر اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ، کئی 100 گنا زیادہ نیکیاں کمانے کے مطلب ہمارے پاس اپورچونٹیز موجود ہیں، موقع موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ایک ایک برائی کو اپنے نصیب میں لکھتے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب ہم اللہ کے حضور بھی پشیمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پشیمان ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی سے دعائیں مانگتے پھریں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی اس جو سیل لگائی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے جائیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے آپ اپنی نیت ہی درست کر لیں۔ اب چھوٹی چھوٹی آپ زندگی کے ہر معاملے میں نیت کریں، آپ کو ہر معاملے کا، زندگی کے ہر معاملے کا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اب دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ ارادہ رکھیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کو، تو اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ ہر آپ کے عمل میں، ہر عمل میں آپ کو نیکی کا اجر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے ارادے میں، اپنے نیت میں اخلاص پیدا کریں اور اپنے نیتوں کو بڑھاتے جائیں۔ ہم ہر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، ہمیں تو اس کی بھی نیکی مل گئی کہ ہمیں تو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی۔ تو ہمیں ضرور اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے کہ کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہم بغیر کسی مشقت کے کر کے ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آخرت میں بھی اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا، آمین۔ اب اس کے فوائد جو ہیں یہاں پر لکھا گیا وہی کہ یہ حدیث قدسی ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرما دیتا ہے، یعنی اللہ کے ہی الفاظ ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا،
جو قرآن میں نہیں آئی لیکن حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل اور کرم جو ہے اس کا بھی بیان ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح سے وہ رحمت فرماتا ہے، اور قیامت والے دن کس طرح سے اجر دیے جائیں گے۔ اب اس سے اگلی حدیث، یہ حدیث تھوڑی سی لینتھی ہے، بہت سادہ الفاظ میں ہے اور بہت عام فہم ہے۔ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہم آج کی مجلس میں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں۔ یہ حدیث نمبر 12 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کی ایک متفقہ حدیث ہے۔ اس میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں 3 شخص تھے۔ یہ ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ پہلی امتوں میں 3 شخص تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا، جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا، یعنی غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس ابتلا یا اس مصیبت سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالح، نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اب اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا، اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دویا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا، اور ان سے قبل اپنے اہل اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس نے اپنے کسی عمل کو، اس عمل کو اپنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا کہ یا اللہ، میں نے یہ عمل جو ہے، اپنی جو نیت ہے اس کو انتہائی خالص کر کے تیرے لیے کیا۔ اگر تو میرا یہ عمل تیرے لیے قابل قبول ہے، اور اگر میری نیت کے مطابق تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ضرور اجر دیتا ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، تھوڑی سی ہل کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جو مجھ سے بہت زیادہ محبوب تھی، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ پس میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے گی، چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔
میں اس کے کچھ الفاظ بیان کرنے سے چھوڑ رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بہرحال اس میں کسی نے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی ہوئی۔ بہرحال جب وہ میرے قابو میں آ گئی تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا، اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا، اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، اور میں نے اسے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں تھا۔ اب دوسرے شخص نے بھی اپنا عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھا اور اس میں اپنی نیت کو خالص ہونے کا ذکر کیا کہ یا اللہ یہ کام میں نے اپنی خالص نیت کے ساتھ صرف اور صرف تیری ہی رضا کے لیے کیا۔ یہ ایک گناہ کا کام تھا جو شیطان نے مجھے بھڑکایا ہوا تھا، جس پہ عمل کرنے کے لیے میں آمادہ تھا، لیکن صرف اور صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ عمل چھوڑ دیا، اس سے باز رہا۔ تو یا اللہ اگر تو یہ میرا عمل قابل قبول ہے اور تو میری نیت کو قبول کرتا ہے تو ہم سے یہ مصیبت جو ہے اس سے ہمیں نجات دلا۔ تو اس سے چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر جانے کا راستہ اب بھی نہیں۔ جب تیسرے شخص کی باری، تیسرے نے دعا کی، یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا، اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ پس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سب باہر آ گئے۔ اب تیسرے شخص نے بھی اپنے ایک نیک عمل کا اظہار کیا، نیک عمل کو پیش کیا، اور اس میں اپنی نیت کے حوالے سے یا نیت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیت کے بدلے ان سے جو عذاب تھا اس کو ٹال دیا۔ اب یہ تینوں جو اشخاص ہیں، یہ تینوں واقعات جو پڑھے ہم نے، اب ان تینوں واقعات میں نیت کا ہی عمل دخل ہے۔ اگر نیت آپ کی حسن نہیں تو آپ کا عمل باطن ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ یہاں پر نیت کا باب ختم ہوتا ہے۔ اس نیت کے باب کو میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ صرف اگر آپ آدھا گھنٹہ اس کو دیں گے تو صرف اور صرف 11 حدیثیں ہیں اس میں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان 11 حدیثوں کو آپ صرف ایک دفعہ نظر سے گزار لیں گے تو آپ کو پوری ساری زندگی کے لیے وہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر نیت کی اہمیت، اس کو دوبارہ سے ریفریش کرنے کی کرنے کا موقع مل جائے گا، اور یقیناً ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ان حدیثوں کو ایک دفعہ ضرور نظر سے گزار لیں، بے شک ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، صرف ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا، 2 میں، 3 میں، 4 میں، صرف حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا، صرف اتنا سا پڑھ لیں تو ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کا دین اور دنیا دونوں میں فائدہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث ہی اتنی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں. ان کے فوائد میں کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، تاہم توسل بالذات ایک بدعی عمل ہے. ٹھیک ہے، نیک عمل کے وسیلے سے جہاں تک ہمیں وسیلہ پکڑ کر اس سے ہمیں دعا کرنے کی اجازت ہے، جہاں تک جائز ہے وہاں تک ہمیں رہنا چاہیے. اس سے بڑھ کر جانا وہ یقیناً ایک بدعت کا عمل ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو میں یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کا جو لاشعور ہے وہ ضرور اس بات کو مطلب بتا دیتا ہے. لاشعوری طور پر بھی آپ کے شعور کی گہرائیوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل کس حد تک اچھا یا برا ہے. اوکے، دوسرا یہ ہے کہ خیر القرون کے تعامل کے خلاف. اچھا، اس میں دوسرا کیا ہے؟ والدین کی خدمت کو اولویت دی جائے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی. تیسرا، اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت ہی فضیلت والا کام ہے، جیسا کہ ہم نے تیسری حدیث میں آج پڑھا. مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اس کا حق رہ گیا تو اسے بہتر طریقے سے ادا کرنا، وہ بھی اخلاص، خشوع و خضوع سے کی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خرق عادات کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جسے کرامت کہا جاتا ہے. گویا انبیاء کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. اب یہ تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی کرامت ہی ہوئی کہ صرف انہوں نے دعا کر کے اپنی نیت کو اللہ پر مطلب اظہار کیا کہ اور اس کے بدلے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت کی اور ان کے لیے غار کا منہ کھول دیا. تو اگلا جو ہے باب وہ توبہ کا ہے، اور توبہ کا باب ایک انتہائی اہم باب ہے جس کو ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت اشد ضرورت ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ آپ ضرور اگلی توبہ کا جو لیکچر ہے اس کو ضرور سنیں، بلکہ جو ہماری روزانہ کی کلاس ہے اس میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا کچھ وضاحت کرنی ہے یا میرے کہنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یقین ضرور اس کی نشاندہی کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشفاق صاحب، وعلیکم السلام. میری طرف سے سب کو اسلام. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کے یعنی وسیلہ جو ہے وہ اپنا نیک عمل کوئی بھی ہو اس وسیلے سے ہم لوگ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. نیک عمل تو اور نیت. ہاں جی، نیک عمل. تو اس میں میرے کے بعض لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے علم ہے تو اس کی ذرا وضاحت میں نے کر دیں کہا نا ذرا. کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انتہائی سینسیٹیو ہے، اسی لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ بہت وسیع بھی ہے اور اس میں تھوڑی سی بات کی جو ہے وہ شکوک و شباب جو ہے نا وہ پیدا نہیں، وضاحت نہیں پوری کرتی. تو اس بے کو شک بے شک بس. جب تک اس کو سرے سے لے کے دوسرے سرے تک بیان نہ کیا جائے تو یہ مطلب بہت ساری کنفیوژن چھوڑ دے گی بیچ میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو جو ہے نا یہی بات میں نے کہ آپ سے کرانا چاہتا کہ یہ ٹاپک جو ہے بہت لمبا ہے اور میں نے کہ یہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، بعض نہیں کہتے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر موقع دیا تو اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے باذن اللہ انشاءاللہ. ضرور جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. اس کے بارے میں کچھ احادیث اور کچھ آئیں کی آیات تو موقع جی ضرور ملے گا انشاءاللہ. اسائنمنٹ بنائیں گے جی اس کی. انشاءاللہ باذن اللہ انشاءاللہ. ہمیں تو پتہ ہے الحمدللہ، لیکن بعض لوگ اتنی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یعنی کہ اگر یہ سن لے ہم سے تو وہ ہم سے پھر نفرت کرنے سٹارٹ کر دی. یہ میں نے کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ بہت ساری باتیں وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت کیا نام ہے بہت ڈینجرس چیز ہے کہ ہم لوگوں کو نزدیک لانا چاہتے. تو اگر یہ ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہ ہم سے اور دور چلے جاتے ہیں. یہ 2 دن پہلے میرا ایک دوست تھا تو وہ جناب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جمعہ مبارک ہے نا یہ سنت نہیں ہے. تو وہ میں نے نہیں کہ ایسا وہ مجھ سے بھاگا جناب اللہ. میں نے اس کو دلیل وغیرہ سب کچھ دیا. کہتے جی آپ مولوی صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو میں نے نہیں کہ وہ جناب اللہ اب تو نہ قرآن تفسیر پڑھتا ہے نتھنگ ایٹ آل. تو میں اس کو دوبارہ فون بھی کیا لیکن وہ جناب اللہ ایسا وہ بھاگا
शैतान जो है हम लोग सबका दुश्मन है। तो ये ज्यादातर जनाब वाला दीन के मामले में इसको यानी कि लोगों को भगा ही देता है अस्तगफुरुल्लाह। तो हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको और हमें सबको हिदायत दे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर इंशाल्लाह। आमीन। और मैं सिर्फ एक इजाफा करूंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी अगर गहरी नजर रखें तो हमने सूरह बकरा में आयत पढ़ी, उस आयत में बहुत वाज़ेह अल्लाह ने कह दिया कि बहुत सारे देर का ये तादाद उसका ऐसी टेबल है महिदीन को दे दो, महिदीन को दे दो, महिदीन को दे दो। जो सिर्फ अपने उलमा या अपने जो अहले इल्म के लोग हैं सिर्फ उन्हीं की बातें सुनी बातों पर जिन्होंने अपने अकीदे जो हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं की बेस पर वो अपने अमल भी करते हैं और उन्हीं की बेस पर वो अपनी ख्वाहिश भी रखते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे या अच्छे अमाल कर रहे हैं। हालांकि उनका फ़र्ज़ है कि वो खुद तहकीक और जस्तजू करके हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। बेशक कोई जो उनका जो मोहल्ले का मौलवी साहब होते हैं जहाँ जो वो कह देता है कि वो डन हो जाता है कि मैंने नहीं कि हमारे मौलवी साहब ने ये कह दिया बस, तो वो बजाय तहकीक करने से वो उन्हीं की बातों पे जनाब अमल करते रहते हैं। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। क्लास का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर चीज़ को समझें और उस पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल भी करने की करें। अस्सलाम वालेकुम। एक जुमला कहना था।